ایک نوجوان مسجد نبوی کے کونے پہ بیٹھ کر بڑے درد کے ساتھ رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے: اے مولا، اے پروردگار، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تو خدا ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ اے پروردگار، تیرے سوا کون عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا کون دینے والا ہے۔ یہ سارا منظر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سرکار نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، اس نوجوان سے جا کے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ حضرات، ہمیں چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، لمبی لمبی دعائیں کریں، اپنا درد، اپنا دکھڑا، اپنی مصیبت رب کو سنایا کریں۔ اللہ سب جانتا ہے مگر تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہماری ضرورت ہے۔ نوکری نہیں لگ رہی، دعا مانگنی چاہیے۔ بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، دعا مانگنی چاہیے۔ ہم ضرورت کے لیے دعا مانگتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا عبادت بھی ہے اور دعا ضرورت بھی ہے۔ دعا عبادت بھی ہے اور دعا ضرورت بھی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، 10 منٹ لگاتے ہیں، 20 منٹ لگاتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا ہمیں اجر بھی ملے گا۔ روزہ رکھتے ہیں، یقین ہوتا ہے کہ اجر بھی ملے گا۔ دعا مانگتے ہیں، یہ امید تو ہوتی ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے گا، لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ جو ہم نے 10 منٹ گزارے ہیں، 10 منٹ جو ہم نے گزارے ہیں یہ مستقل عبادت میں گزارے ہیں۔ 10 منٹ 20 منٹ جو رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے تو مانگ رہا ہے، یہ 10 منٹ رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ اور جو کچھ تم نے مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کرے گا۔ حضرات گرامی، تو دعا عبادت بھی ہے اور ضرورت بھی۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کتنی شان والی ہے۔ اگر کوئی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اگر آپ نے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نماز پڑھی، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے حج کیا، تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ مگر دعا، اللہ اکبر، اگر آپ نے خالص اپنی ضرورت، دنیاوی ضرورت کے لیے بھی مانگا ہے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، آپ نے دعا مانگی، نوکری نہیں لگ رہی، آپ نے دعا مانگی، گھر مکان کے لیے دعا مانگا، دکان کے لیے دعا مانگا، جبکہ یہ خالص تمہاری ضرورت ہے، یہ خالص ضرورت ہے تمہاری، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہاری ضرورت کو بھی پوری کر رہا ہے۔ اس سے اور تم نے رب سے مانگ کر دکان حاصل کی ہے، رب سے مانگ کر مکان بنایا ہے، تو یہ مانگنا عبادت میں شمار ہے، اور یہ ضرورت بھی اللہ نے پوری کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دنیا والوں سے مانگو گے تو انسان ذلیل ہوتا ہے، رب کے سامنے مانگنے سے انسان خلیل ہوتا ہے، رب سے مانگنے سے انسان مقرب ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو گے انسان کا شرم سے جھک جاتا ہے، مگر رب سے مانگنے سے انسان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے بار بار مانگو گے وہ ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو گے تو میرا خدا ناراض ہوتا ہے۔ رب کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرو۔ قسم خدا کی، تمہارے آنسوؤں کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ اور رب کی بارگاہ میں لمبی لمبی دعائیں مانگا کرو۔ آج دنیا میں اگر کسی انسان سے ہمیں 10-20 ہزار 25 ہزار کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، گھنٹوں اس کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں مسکراتے ہوئے۔ یہ یقین پھر بھی نہیں ہے کہ فلاں صاحب گھر سے نکلے گا تو مجھے پیسہ دے گا بھی یا نہیں دے گا، گارنٹی نہیں ہے۔ مگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے تو دیکھو، قسم خدا کی تمہاری دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ یہ رب کا دینے کا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ جو تو نے مانگا نمبر 1 تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو تم نے مانگا ہو سکتا ہے تمہارے حق میں وہ بہتر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا کرتا ہے۔ اور نمبر 3، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا نہیں کرتا، مگر جو تم نے مانگا وہ اللہ رد نہیں کرتا، بلکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعاؤں کو تمہارے لیے
ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے۔ اس وقت بندہ جب دیکھے گا وہ دعائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس دعا کا بدلہ تمہیں عطا نہیں کیا، اس وقت جب اجر ملے گا تو بندہ کہے گا کاش دنیا میں کوئی بھی دعا میں ہماری قبول نہیں ہوتی، ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے یہی ملتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیا کرو۔ ہم اور آپ سے ہوتا یہ ہے، ہم اس وقت دعا مانگتے ہیں یا تو نماز کے بعد دعا مانگ لیا، یا پھر کسی میلاد فاتحہ میں گئے تو امام صاحب کے ساتھ ہم نے دعا مانگ لی۔ اس کے علاوہ کبھی آپ نے رات کی تنہائی میں اٹھ کر سارا زمانہ سو رہا ہو، مصلی بچھا کر کبھی تو نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے؟ کبھی وقت نکال کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگی؟ قسم خدا کی دعا مانگا کرو، رات کے سناٹے میں اٹھ کر مصلی بچھا کر سجدے میں جا کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرو، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرو۔ تمہارے آنسو کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری مصیبت کو دور فرما دے گا، تیری ساری حاجت کو پوری کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ حضرات اللہ سے مانگا کرو، اس لیے کہ وہ کریم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ ارے دنیا والوں کے سامنے تم مانگنے جاؤ گے، ایک بار دے گا، دو بار دے گا، تین بار تمہیں دھتکار دے گا، مگر میرا خدا وہ ہے کہ ایک بار نہیں 1000 بار بھی مانگو گے تو رب کی رحمتیں تمہیں اپنے آغوش میں لے لے گی۔ اس لیے اپنے